میں جاؤں گا اپنے اس بھائی کے اوپر جو بہت رو رہا ہے آج کل, جو بہت دکھی ہے آج کل پاکستان کے حالات دیکھ کے. اس کا نام ارشاد بھٹیہ بھی بہت برا سا منہ بنا کے بیٹھا ہے, حالانکہ ہم نے دنیا نیوز کی بڑی اچھی کافی ان کو یا چائے پرووائڈ کی ہے. بھٹی بھائی کیا مسئلہ, آج تو خوشی کا دن ہے. قائد اعظم محمد علی جناح آج پیدا ہوئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج پیدا ہوئے, نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ پہ پیدا ہونے والے ہیں. خوش ہونا چاہیے میرے بھائی. اتنے غمزدہ کیوں ہو؟ پہلے تو غم, وہ کیا غم ہے جو اب جالی جالی مسکرا رہے ہو چھپانے کے لیے؟ جی بھائی جان, آپ کے خوبصورت سویٹر, خوبصورت انٹرو, خوبصورت شخصیت کو آپ نے پوچھا کہ کیوں غم زدہ ہو, کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو. جی, تو اس پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. آئی لو مائی گل, آئی لو مائی گل. خوبصورت سویٹر والا گل جناب, اگنورنس از بلیسنگ. واہ, شاباش میرے گل. اچھا, سب سے پہلے مسیح برادری کے لیے نیک تمنائیں, نیک خواہشیں. قائد اعظم کا یوم پیدائش قوم کو مبارک ہو. خیر مبارک. میری قوم, آپ نے قائد اعظم کے پاکستان میں, اب قائد اعظم صرف کراچی کے مزار میں اور ہمارے نوٹوں پر ہیں, اور وہ نوٹ بھی 10% کی جیبوں میں ہیں. قائد اعظم کا پاکستان ہم نے توڑ دیا, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھا کچھ بھی نہیں. قائد کا پاکستان ٹوٹ چکا, علامہ کا خواب ٹوٹ چکا, لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا جو ثمر تھا وہ ٹوٹ چکا, وہ آدھا ضائع کر دیا ہم نے. اور آج قائد رہبر قائد اعظم ثانی, قائد اعظم اگر آج ہوتے پاکستان الیکشن کی یہ سچویشن دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ کیسا الیکشن ہونے جا رہا ہے بھٹی صاحب؟ قائد اعظم ہوتے تو آج یہ جو سارے قائد اعظم ثانی ہیں یہ نہ ہوتے, اور یہ نہ ہوتے تو الیکشن بہت بہترین حالت میں ہوتا. تو اچھا, اور آج میرے بقول مریم نواز صاحبہ پاکستان کے امام خمینی کا میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی جنم دن ہے, سنا ہے, تو ان کو بھی مبارکباد. جگ جگ جیو ہزاروں سال. اور آج جو پیدا ہوئے, ہاں, آج جو پیدا ہوئے ہیں میاں صاحب کے علاوہ ان کو بھی مبارک, جن کی شادیاں ہیں ان کو بھی مبارک. ہاں, جن کو آج کوئی غم ہے میری طرح ان سے دلی ہمدردی. ٹھیک. اچھا, اب آ جائیے کہ بھائی جان آپ کے سوال پہ, کہ سوال تو ویسے آپ نے کیے ہی نہیں, الیکشن میرا کہنا مطلب الیکشن یہ ہونے جا رہا ہے جس صورتحال میں, بھٹی صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال جو بن رہی ہے؟ جی جی سر, اس الیکشن یہ اتنا خوبصورت اور اتنا شفاف الیکشن ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے یا کسی کو بنا دیں گے. اتنا شفاف ہے, اور بلکہ شریف و شفاف ہے. اتنا شریف و شفاف الیکشن ہے کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے. اور ان کو جلسوں کی ویسے کیا ضرورت ہے, جلسے وہ کریں, وہ تڑپیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو بتانا ہے. ان کے منشور پہ ٹاکی پھر رہی ہے, پوچا شوچا لگ رہا ہے, وہ بھی آ جائے گا. ویسے منشور کا یہاں قبرستان ہے, کسی نے کیا پوچھ لینا ہے, نہ بھی عمل کیا تو کیا. اور بلے کا نشان جو نہیں ہے عمران خان کی پارٹی کے پاس, تو اس سے آپ کو لگتا ہے بڑا فرق پڑ جائے گا تحریک انصاف کو یا نہیں پڑے گا؟ جی 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 پڑے گا, پڑے گا. یہ جو پہلا مرحلہ طے ہوا کہ امیدوار انہوں نے کھڑے کر لیے, دوسرا مرحلہ ہوگا سکروٹنی, اس میں سے بھی وہ ظاہر اتنے انہوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں کہ بچ بچا کے نکل ہی آئیں گے. تیسرا ہے مرحلہ الیکشن کمپین, وہ بھی وہ کسی نہ کسی طرح کر لیں گے. اب یہ ہے کہ 8 فروری کو اگر ان کا ووٹر نکلتا ہے تو وہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. بلہ ہو تو بالکل ایک دوسرا ماحول ہے کہ مور لگانے میں بھی آسانی, ورنہ تو سینیٹر قومی اسمبلی میں ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں غلط موریں لگانے سے. تو یہ تو نیچے لوگ ہیں اور جتنی تعلیم ہے وہ. اور دوسرا بلہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے, ایک ایموشنل بانڈ بھی ہے. تو اس لیے عمران خان نہ ہو, الیکشن کوئی لیڈ نہ کر رہا ہو, ظاہر انہوں نے سوشل میڈیا پہ کرنا ہے سارا کچھ, تو بلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بلہ ان کو تحریک انصاف والوں سے بات ہوئی تو ان کا خیال ہے کہ ان کو مل جائے گا, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. تو بلہ مل گیا تو بلے بلے, نہ ملا تو پھر تو بلہ مل جائے گا تو پنجاب میں کیا بہت ٹھکائی ہوگی نون لیگ کی آپ کے خیال میں؟ نہیں, یہ اب آگے یہ اگلا سوال ہے. بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں اس میں. مجھے نہیں لگتا کہ کتنے انتخابات کس طرح کے ہوتے ہیں, کیا پوزیشن ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی. جی جی بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب آپ کو بھی کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ عوام کے دل میں جو خلش ہے وہ کس پہ نکلے گی 8 فروری کو؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قابل احترام پلوشہ خان صاحبہ سے کہ جو ہم فتح کے بغل جو لوگ بجا رہے ہیں یا مرضی کی اینک لگا کر جو منظر مرضی کے دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھنے چاہیے. یہ بلاول بھٹو کو بھی سمجھائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا آ چکا ہے, سلیکشن ہو چکی ہے, زبردستی چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی اینک لگائی ہے, اس اینک سے کیا نظر آ رہا ہے, یا وہ کیوں فتح کے بغل بجا رہے ہیں یا کیوں کرنے جا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف باقی صرف فارمیلٹی ہے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اوپر کون کیا کہہ رہا ہے. اب زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور نیچے کچھ کہہ رہے ہیں. خیر دوسری بات یہ ہے کہ 8 فروری اس سے پہلے 9 مئی میں میرا اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ 9 مئی میں کوئی بھی اگر جو ملوث ہے ظاہر ہے اسے اس میں الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے اور وہ سکروٹنی کے عمل سے ظاہر ہے آؤٹ بھی ہو جائے گا. تو 9 مئی میں تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوئی ملوث نہیں ہے, سب ٹھیک ہیں. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ 9 مئی میں کوئی ملوث ہے یا 9 مئی ہوا بھی ہے. کوئی ملوث نہیں تھا, سب ٹھیک ہے, بے فکر ہو جائیں.